بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو بیسیکلی ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان کے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے. میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کی. جو تعلیم کا ہمارا نظام ہے اور ہمارے یہاں پہ شرح خواندگی کیا ہے اور یہاں پہ ہم کس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری جو 60% آبادی ہے وہ بمشکل ہی نام لکھنا جانتی ہے اور بمشکل ہی وہ پڑھ لکھ سکتی ہے، کوئی خط پڑھ سکتی ہے. اور 40% آبادی وہ ہے جو بیسیکلی نہ تو لکھ سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو یعنی آدھی آبادی ہماری جو ہے وہ بالکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا کی جتنی قومیں ہیں جو ترقی یافتہ ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک چیز انشور کی ہے کہ ان کی آبادی جو ہے ان کی 100% لٹریسی ہو. اور اس میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ 100% لٹریسی پہ چلے گئے ہیں. اور ہمارے جیسے ملک جہاں پہ بڑے بڑے یونائٹڈ نیشن نے پروگرام بھی بنائے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے جس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ 15 سالوں میں آپ کی یہ منازل ہیں، آپ نے یہ طے کرنی ہے. اور اس کے بعد وہ 2015 میں ختم ہوئے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز شروع ہوئے. اگین اس میں بھی ہم سگنیٹری ہیں اور ابھی تک ہمارے اس فیلڈ میں وہ والی جو توقعات کی جا رہی تھی ڈیو ٹو ویریس ریزنز وہ پوری نہیں ہو سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پاکستان جیسے ملکوں کو تو 8-9% آف دیئر GDP خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بہت برے حالات ہیں. یعنی ہم صرف لیس دین 3%، اگر 2.5%، 2.25% خرچ کریں گے تو پھر کیسے لٹریسی کو بڑھایا جائے گا؟ اور اگر قوم پڑھی لکھی نہیں ہوگی، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ پھر کنٹریبیوٹ کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ناظرین، آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عینی ناصر صاحبہ کو، جو کہ اپنے سکولز بھی چلاتی ہیں اور ان کا ایک NGO ہے جو سن بیمز کے نام سے ہے. عینی ناصر صاحبہ، آپ کو ویلکم ٹو دا شو. بہت تھینک یو. مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو یہ ویری بتائیے مچ. گا کہ پاکستان میں ظاہر ہے جیسے میں نے انٹرو میں کہا ایجوکیشن کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور آپ نے ظاہر ہے اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے اپنی NGO بنائی اور ان کو سکسیسفلی 100 سکولز آپ چلا رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو نہیں کر رہی؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ حسن صاحب فار دیٹ انٹروڈکشن. ویلکم. میرا خیال ہے کہ اگر ہم سارا وقت یہی دیکھتے رہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہے، تو ہم پھر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی لیتے ہوئے میں نے یہ کام کا شروعات کی تھی، آغاز کیا تھا کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، وہ آپ کو آپ نے پتہ وہ والی بات کی، وہ ہے. فراز صاحب کا ایک شعر ہے ساری ٹو انٹرپٹ جو جی کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ نے اپنی شمع جو ہے نا جلائی ہے. جی جی، میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ میں خود کیا کر سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا اگزامپل سیٹ کریں اور لوگ اس سے انسپریشن لیں، اور اس طرح ہم بہت سارا وہ کام کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ نہیں کر پا رہی. اینی وے شروع کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جب آپ پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بہت سارے مسائل درپیش ہیں، مگر اگر ہم دیکھیں کہ ان سب جو مسائل ہیں ان کی جڑ الٹریسی سے ہوتی ہے. بالکل، کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کے بہت سارے مسائل کو ٹیکل کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ کام کریں، اور اس سے آپ کا اچھا، ہیلتھ، پاپولیشن، سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ایجوکیشن ہیں. میں تو بہت ساری جو گورنمنٹ کی ایفرٹس پہ بھی آتے ہیں. جو آپ کا فیلڈ ہے، جو NGO ہے، یہ بیسیکلی اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا کہ سن بیمز کیا کر رہی ہے اور کب سٹارٹ ہوئی اور ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ جی، ہم
کیونکہ جیسے سارے جو باشعور شہری ہیں، آئی ایم شور آپ کے دل میں بھی کئی دفعہ یہ خیال آیا ہوگا کہ جی کچھ ہم کر سکیں جس سے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے. تو ہم پورا پاکستان تو نہیں ٹھیک کر سکتے، مگر اگر اپنے حصے کا، میں نے یہ سوچا، آئی ایم این ایجوکیشنسٹ، تو میں نے اپنی ٹیچنگ سرٹیفکیشن USA سے لی تھی. And I worked in the US, the UK and here in Pakistan for 30 years. تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو پھر انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، وہاں سے پڑھ کے آئی ہیں اور آپ کو یہ ریئلائزیشن بھی تھی کہ وہاں پہ کیسا نظام چل رہا ہے، تو پھر آپ نے NGO جو ہے بنائی. جی، اور دوسرا یہ کہ آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک طرف وہ پرائیویٹ سکولز ہیں جن کو ہم ایلیٹ سکولز کہتے ہیں، اور وہ بہت ایک ہائی سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن دے رہے ہیں، مگر اس کی ظاہر ایک کاسٹ ہے. ہم تو پاکستان تو ایجوکیشن کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں جی، ہمارے جو اسکول چینز ہیں وہ اور ممالک میں بھی چل رہے ہیں، مگر تو کیا یہ تو وجہ ایک طرح ہے؟ سے اچھی بات نہیں ہے، ہم خود بہت لیگ کرتے ہیں، لیکن ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے جو اسکول چلا رہی ہے وہ باہر بھی اپنے برانڈز لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ہے، بہت ایکسپرٹیز ہے. اگر آپ پاکستان میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، تو یہیں کے لوگ جو ہیں بہت اچھا اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. سو جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر کہ جب پہلا اسکول کھولا وہ یہی سوچ کے کھولا تھا کہ اچھا جی کچھ ملک کے لیے کرنا ہے تو کیا کریں. یہ ایگزیکٹلی کب کھولا آپ نے؟ یہ 2014 میں 14 اگست والے دن. 2014. ٹھیک ہے، تو یہی سوچا 7-8 سال کہ ہو. کیا کرنا چاہیے. چلیں جی، ساری عمر جو کام کیا ہے، اسکولز چلائے ہیں یا اس میں ایجوکیشن میں کام کیا ہے، تو اسی طرح تو ایک اسکول تو میں خود بنا سکتی ہوں. سو جو فرسٹ اسکول تھا وہ میں نے اپنے فنڈ سے، اپنے پیسوں سے شروع کیا، اور میں نے کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لی، کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ اپنی طرف سے میں لے کے آ رہی تھی. اور وہ حسن صاحب بیسک چیز میں جو بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں پرائیویٹ سکولز ہیں جو کہ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ یہ NGO سکولز ہیں جو کہ مفت ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ ان کو فنڈز کی کمی رہتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے اسکول کھولا، پہلا اسکول آپ بتا رہی ہیں، کہاں پہ کھولا؟ لاہور میں؟ جی، لاہور میں ایک گاؤں ہے ہنجروال. بہت پرانا گاؤں ہے، ملتان روڈ. اور بیسیکلی آپ نے جو ٹارگٹ کیا ہے بچوں کو، وہ کون سے ایج گروپ کے ہیں؟ کس یعنی لیول پہ وہ اسکول میں داخل کیے؟ پھر آپ نے اس کے متعلق جی، شروع میں تو پرائمری اسکول کھولا تھا. تو ہم نے پورا لاہور میں جی دیکھا کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے. تو جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے نمبرز بہت زیادہ ہیں. 25-27 ملین، یعنی 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. اور دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں، جو کہ اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے جو بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم کریں. تو لاہور میں جہاں ہمیں لگا کہ بہت سارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، تو وہاں جا کے ایک چھوٹا سا اسکول قائم کیا، سن بیم اسکول سسٹم کے نام سے. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جی ہم تھوڑی سی فیس بھی رکھیں گے. اس میں جو فی ہے وہ بالکل نامنل سی ہے، مگر وہ ویری کرتی ہے جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کنسیپٹ نہیں ہے جی، کہ ایک نیا کنسیپٹ لے کے آئے تھے. مطلب NGO جو اسکول چلانا چاہتی ہے جسٹ ٹو مطلب کوئی اس میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں نے فی رکھ دی، جبکہ یہاں تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ تو فی کوئی بھی نہیں لے رہی بچوں سے. جی، کانسیپٹ تھا ایک سسٹینیبل اسکول کا. اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ جی نہ ہم نے بزنس کرنا ہے، نہ ہم نے فری ایجوکیشن. میں چاہ رہی تھی کہ اتنی معمولی سی فیس ہو کہ ہر ایک جو اگر تھوڑی تھوڑی فیس دے رہے ہیں، دیکھیے ایک تو ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ یو آر پیئنگ فار یور چائلڈز ایجوکیشن. دوسرا یہ ہے کہ جب شروع میں تھوڑے سے بچے ہیں تو تب تو اس فیس سے آپ کو اتنا کچھ نہیں حاصل ہو رہا، مگر جیسے نمبر آف اسٹوڈنٹس گرو کرتا ہے تو پھر آپ کی ایک اچھی خاصی انکم جمع ہو جاتی ہے. پھر اتنا ہو کہ وہ اسکول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور اپنا خرچہ اٹھا سکے. بیسیکلی سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ لوگوں نے فی رکھ دی، لیکن آپ کہہ رہی ہیں فی تو بہت نامنل ہے. آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں سسٹینیبلٹی کا بھی تو ایک ایشو ہوگا. جی، تو اس میں ہم نے سلائیڈنگ فی اسٹرکچر رکھا. اب آپ دیکھیں بیسک چیز ہے کہ کوئی بھی اگر آپ اسکول کھولیں اس کا سٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے. دیکھیں تعلیم ہو تو معیاری ہو، ورنہ اس کے بغیر تو بہت سارے اسکول چل رہے ہیں
جو فیس بھی کم ہوتی ہے مگر معیار بھی نہیں ہے تعلیم میں. لیکن اس کو اسٹینڈرڈ کو رکھنے کے لیے پھر آپ نے کیا کوئی ٹیچرز اچھے رکھے ہوئے ہیں, کیا ماحول اچھا رکھا ہوا ہے؟ تو یہ اسٹینڈرڈ تو میں نے اس پہ ویسے بات کرنی ہے آگے, لیکن یہ کیا مطلب اس میں کیا چیز آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے آپ نے کیا انشور کیا ہے کہ کیا کر رہی ہیں اس میں؟ کوئی ٹیچرز اچھے ہیں؟ گاؤں میں تو ٹیچرز اچھے نہیں ملتے. جی, یہ بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اگر آپ نے گاؤں میں اسکول کھولنا ہے تو آپ کو کہیں باہر سے ٹیچر لے کے آنے پڑیں گے, مگر یہ تو ان اٹ سیلف سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر آپ اس گاؤں کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں کر رہے تو ہمارے پاس, کیونکہ شروع سے آئی ایم ویری لکی کہ میرے پاس ایک ٹیم آف ایجوکیشنسٹ ہے. ہمارے 50 پیپل ہیں ہمارے ٹیم پہ, اور سب ماشاء اللہ سیزنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں. اور جو بیسٹ اسکولز ہیں پاکستان کے, جن میں آپ لاہور گرامر اسکول, ایچ بیکن ہاؤس, کارزڈیل, تو یہاں کے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے. اچھا, مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا والنٹیرلی کوئی آپ کے ساتھ آ گئے ہیں, کیسے آپ جو نے شروع کیا میں کیا؟ جب آپ نے پوچھا کہ پہلا اسکول جب کیا تو اس کا اسٹینڈرڈ کیسے سیٹ کیا, تو پورا ہمارا ایک کریکولم ہم نے ڈیولپ کیا جو بیسٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے برابر کا کریکولم تھا, مگر اس کو سمپلیفائی کر کے, تاکہ وہ بچے اور وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اس کو ایزیلی ڈیلیور کر سکیں. اچھا, یہ کون سا کریکولم ہے؟ کوئی آپ کا اپنا ڈیوائس شدہ ہے, گورنمنٹ کا لیا ہے, کوئی جیکا کا لیا ہے, کوئی ویسٹرن ماڈل لیا ہے, کون سا یہ کریکولم کیا ہے؟ جی, ہم نے اپنا سلیبس بکس خود بنائے تھے. اوکے. کریکولم تو ایک ہی ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہے, مگر اس کے اندر آپ اپنی سلیبس بکس ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی اپروو نہیں کرانی پڑتی ہیں پھر؟ آپ نے اپروول کی سٹیجز سے گزرے ہیں؟ نہیں, اب تو کیونکہ سنگل نیشنل کریکولم آ گیا ہے تو اس لیے اب ہم انہی گورنمنٹ کی بکس کو فالو کر رہے ہیں. نہیں, آپ تو 2014 سے کر رہی ہیں, تو ابھی تو یہ سنگل یہ جو نیشنل کریکولم ہے یہ تو ابھی آیا ہے. جی, جو ہم نے شروع میں بکس بنائی اور بہت اچھی سٹینڈرڈ کی بکس بنائی تھی, تو وہ ہم نے پھر ان ہاؤس استعمال کی ہیں. وہ اس کی جو اپروول پروسیس ہے وہ اگر آپ اس کو کمرشلی کرنا چاہیں تو آئی سپوز, مگر ہم نے اس کو ایٹ پار رکھا تھا. جو ہر ظاہر ایک کریکولم چل رہا ہے پورے ملک میں, اسی کو اسٹڈی کر کے تو اس کے مطابق بکس بنائی تھی. مگر مین مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جو کہ بالکل نہیں پڑھ پاتے وہ بھی اس سلیبس کو لے کے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو پک کر لیتے ہیں. اور جو گاؤں کی ٹیچرز ہیں ان کی ہم نے ٹریننگ بھی کی, کیونکہ دیکھیں صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, اس کو تھوڑی سی پالش کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ گاؤں میں ٹیچر میں باہر سے لاؤں تو یہ چیز زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی, پاسبل نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک 100 اسکول آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے قائم کر لی ہیں سن بیمز کے انڈر؟ جی, وہ 100 اس طرح سے ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. اوکے. ایک وہ ماڈل ہے جو ہم خود سے چلاتے ہیں, خود سے سیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کو سسٹینیبل بناتے ہیں. اس کو ہم سن بیم اسکول سسٹم کے نام سے, اور یہ 7 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے ماڈل. اور خاص ان گاؤں میں ہم جاتے ہیں جہاں کوئی بھی معیاری اسکول پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتا. اوکے. تو پھر ہم وہاں جب اسکول کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے. اچھا, یہ معیاری اسکول کی آپ نے بات کی تو مجھے وہ پرائم منسٹر صاحب جب چیف منسٹر پنجاب ہوتے تھے تو انہوں نے ایک بڑا مثالی اسکول دانش کے نام سے شروع کیا, تو وہ آئی ایم شیور کہ آپ کو اس کا پتہ ہوگا. تو آپ کوئی از دیر اینی کمپیریزن کہ آپ نے کس ماڈل کو فالو کیا؟ جی, آور ماڈل از ون آف اے ہائی کوالٹی لو کاسٹ ایجوکیشن. تو اس لیے اگر آپ نے اس کو اسکیلیبل بنانا ہے, اگر آپ نے کوئی ایسا ماڈل بنانا ہے جو پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہو سکے, پھر آپ اس کو ایکسپینسو ماڈل نہیں بنا سکتے. نہیں, وہ تو نہیں کر سکتے. لو کاسٹ. تو ہم نے کچھ, کیونکہ ہماری ٹیم میں بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ لوگ, اور پھر ہم نے انوویٹ بھی کیا, تو ہم نے پھر ایسے سارے میتھڈز اپنائے جو انتہائی لو کاسٹ ہوں مگر آپ ایک معیاری تعلیم ڈیلیور کر سکیں بہت ہی کم خرچے میں. اچھا, اس میں یہ بتائیے کہ بہت ساری ایجوکیشن کے فیلڈ میں آئی ایم شیور کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری یعنی کام ہو رہا ہے, اور بہت ساری این جی اوز اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کر رہے ہیں. ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ماڈل ایک سٹیزن فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے, اور ادارہ تعلیم و آگاہی, بڑی بڑی این جی اوز ہیں. تو کوئی یہ جو کام کر رہی ہیں اور ان کے بہت سارے اسکول ہیں, آپ کیسے, ہاؤ وڈ یو کمپیئر اٹ, یہ کیسا کام کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں کہوں گی جو بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہا ہے، اس کو اس میں تو بالکل اپریسیبل ہے، اتنی لیکن ضرورت ہے. سٹیزن فاؤنڈیشن کا اتنا بڑا نام ہے، مطلب جی یہ بہت بڑا اب وہ ادارہ. کمیونٹی لیول پہ ادارہ تعلیم و آگاہی جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور بنیاد ہے. اسی طرح کی بہت ساری آرگنائزیشن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی کتنا کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا جو مسئلہ ہے ہمارا تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا نیئر فیوچر میں. اگر آپ دیکھیں حسن صاحب کہ پاکستان میں جتنے بچے ابھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اتنے ہی بچے اسکول میں نہیں پڑھ رہے. ایگزیکٹلی. سو جتنے ادارے ابھی کام کر رہے ہیں وہ ڈبل بھی ہو جائیں اگر تو پھر بھی ہماری ضرورت جو ہے رہے گی. سو دیر از اے گریٹ نیڈ. اگر ابھی 100 ادارے کام کریں تو ہمیں 100 اور اداروں کی بھی ضرورت ہے، یا اور سکولز کی ضرورت ہے، یا اور ایفرٹس کی ضرورت ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو جہاں پہ بھی ورلڈ اوور جو مین کام ہے وہ تو گورنمنٹس کرتی ہیں، ریاستیں کرتی ہیں. ہمارے کیس میں چونکہ میں نے جیسے انٹرو میں بھی بتایا کہ جی ہماری جو جی ڈی پی جتنی خرچ ہو رہی ہے 2.5-3%، یہ بالکل بھی ناکافی ہے. یہ تو 8-9% پہ جانی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ کے اپنی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ نہیں کر سک رہے. تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ کیا یہ این جی اوز ٹھیک ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کمینڈیبل کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی اسی فیلڈ سے ہیں، تو لیکن یہ الٹیمیٹلی تو کہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا پڑے گا یہ کام. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ہر چیز بہت ایک بڑے پیمانے پہ دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم اپنا چھوٹا اسکیل میں اپنی طرف سے پائلٹ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے دائرۂ کار میں کوشش کرتے ہیں کہ امپیکٹ کریں. آپ کے جو 100 اسکول ہیں اس میں کتنے اسٹوڈنٹس کا 10,000 چلڈرن 10,000 پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا اور گریٹ. ہم نے شروع کیا تھا جو پہلا اسکول میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ ہم نے جب شروع کیا تو 4 بچے تھے اور 2 ٹیچرز، اور ماشاء اللہ اب 7 ایئرز آن ہمارے 10,000 چلڈرن ہیں، 100 اسکول ہیں ماشاء اللہ، 350 ٹرین ٹیچرز لیکن ہیں. وہ جو آپ نے 100/100 کی بات کی تو وہ مجھے کوئی بہت ڈفرینٹ سی لگی اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 100% لٹریسی اس ملک کے لیے اچیو کرنی ہے 100 ایئرز میں، ایسے ہی ہے، ایم اے رائٹ؟ تو یہ تو بہت لمبا چکر نہیں ڈال دیا آپ کی این جی او نے؟ سو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ اور لوگ جو کام کر رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہے جو ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایک تو ہم نے بہت سارے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں. ایک ماڈل نہیں ہے نا، ہمارا کوئی آلموسٹ 10 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو ہم چلا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ضروریات لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ ہم نے اپنے اسکول چلائے ہیں، پھر کچھ ہم نے گورنمنٹ کے اسکولز اڈاپٹ کیے ہیں. اب آپ کیونکہ بار بار گورنمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. میں گورنمنٹ کا پوچھ رہا ہوں کہ این جی اوز کچھ بھی کر لیں نا، تو چونکہ جہاں پہ بھی ورلڈ اوور جو ایجنٹ آف چینج ہے جس نے الٹیمیٹلی چونکہ ریاست کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ آل اوور دا ورلڈ وہ بڑے بڑے پروگرامز دیتی ہے جیسے آپ نے فرمایا بھی، تو وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اگر اتنے بڑے لیول پہ ہم نے وہ کرنا ہے. دیکھیں جب یونائٹڈ نیشن جو ہے نا ایم ڈی جیز دیتا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیتا ہے، وہ بیسیکلی اس میں این جی او سیکٹر کا کہیں پہ کوئی پارٹ ہوگا، لیکن بیسیکلی تو گورنمنٹس کے لیے ٹارگٹس ہوتے ہیں. وہ جیسے بھی کرے، وہ این جی اوز کو زیادہ پروموٹ کر کے کرے، پرائیویٹ سیکٹر کو کرے، اپنے سیکٹر میں کرے، پبلک سیکٹر میں کرے، تو الٹیمیٹلی کرنا تو یہی ہے. تو اس لیے آپ تو ایک ڈیفینیٹلی ایک بڑا وائٹل رول پلے کر رہے ہیں این جی اوز والے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو زیادہ بڑا رول پلے کرنا چاہیے اصولاً اس کو اسپیشلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں پروونسز کے اور فیڈرل بھی ایجوکیشن منسٹری ہے، اس کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یہاں پروگرامز چلتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ایک کام کر رہا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے. آپ جانتی ہوں گی احساس کا جو پروگرام ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اس نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے کیا، اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کوئی 3 ملین چلڈرن کا کوئی ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں بار بار گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ این جی او سیکٹر کتنا کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وہ ریپلیس کر سکتا ہے گورنمنٹ کی ایفرٹس کو؟ جی آئی تھنک وی کین نیور ریپلیس دی ایفرٹس آف دا گورنمنٹ. ہمارا کام ہے کہ ہم کچھ ماڈلز اسپیئر ہیڈ کریں، کچھ طریقے، کچھ میتھڈز اس طرح کے امپلیمنٹ کریں جو کہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ
یا کولیبوریشن ہو سکے. اور میں آپ کو اپنا سفر شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز اٹس اے جرنی کہ ہم نے شروع میں ایک گورنمنٹ اسکول اڈاپشن ماڈل بنایا. پہلے تو ہم اپنے اسکول چلا رہے تھے. اسکول گورنمنٹ کا تھا اور آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا. تو اسکول کے جو بچے تھے وہ صبح کے ٹائم آتے تھے, آپ کو شام کے ٹائم بنا رہے تھے پروگرام, کیسے کر رہے تھے؟ نہیں, اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ جو گورنمنٹ اسکول اڈاپشن پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا اسکول ہے وہ ویسا ہی چلتا رہتا ہے جیسے کہ پہلے چل رہا تھا. وہی ٹیچرز ہوتے ہیں, وہی بچے ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی این جی او اڈاپٹ کر لے تو ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم اس میں کوالٹیٹیو امپروومنٹس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر سرکاری اسکول میں کوئی نہ کوئی ضرور کمی بیشی ہوتی ہے, کوئی ان کی نیڈز ہیں, کوئی شارٹیج ہے, ڈیفیشنسی ہے. تو ہم جا کے پہلے ایک نیڈز اسیسمنٹ کرتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس اسکول میں کس چیز کی ضرورت ہے, پھر ہم وہ ساری چیزیں اپنے اون پہ پوری کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ اسکول ہے, چاہے وہ مفت تعلیم ہے, مگر وہاں ہنڈریڈز آف چلڈرن آلریڈی پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہمارا مشن ہے کہ ہم نے سب کو ایک معیاری تعلیم دینی ہے تو ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اسکول چلائیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جہاں ایک اسکول میں آلریڈی اتنے سارے بچے پڑھ رہے ہیں ہم تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن امپروو کر لیں. اچھا نہیں, ہمارا پہلا مسئلہ تو صرف ایجوکیشن ہے, اس کے بعد کوالٹی آئے گی. تو اچھا کوالٹی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ کوالٹی آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ مطلب باقی جو این جی اوز ہیں, مطلب سٹیزن فاؤنڈیشن ٹائپ, وہ کیا معیاری تعلیم نہیں دے رہے بچوں کو؟ ہر ادارہ اپنے اون پہ ایک معیاری تعلیم کی ہمیشہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ معیاری تعلیم. مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد میں کم از کم کیپٹل ٹیریٹری میں تو جو ایجوکیشن ہے وہ کافی بہتر ہے گورنمنٹ کی. یہ آپ کا خیال ہے. اچھا اوکے, اس پہ تھوڑا بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ جو اربن ایریاز ہیں وہاں آئی ایم شیور آئی وڈ اگری ود یو کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کہیں بہتر ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 423 گورنمنٹ اسکولز ہیں. اس میں ہم اکثر ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اربن ایریاز یا سیٹلڈ ایریاز میں ہیں, مگر جو گرد و نواح میں بے شمار گاؤں ہیں, دیہاتی علاقے ہیں, وہاں جو اسکولز ہیں وہ بہت سفر کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے اپنا جرنی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جب نہیں, یہ ایک بات بتائیے گا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ٹیچرز تو وہی ہیں جو ٹرانسفریبل بھی ہوتے ہیں, اور یعنی اربن میں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اچھے ٹیچرز آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اربن سائڈ پہ ہوتے ہیں, اور جو دیہات کے یعنی ٹیچرز ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے, اس لیے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز ہوتا ہے. there is a huge shortage of teachers. اوکے. اگر آپ اسلام آباد کے گورنمنٹ اسکولز میں دیکھیں تو 600 ٹیچرز کی ویکنسیز ہیں جو بھری نہیں ہوئی. اچھا 600 نہیں, پھر یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان تو ہمیشہ یہ ظاہر ہے ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے گورنمنٹ پہ, اور آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ پہ بھی تھا, اس گورنمنٹ پہ بھی ہوگا کہ جی امپلائمنٹ دی جائے. اگر اتنے سارے یعنی 600 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ 600 خاندانوں کو آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں اور روزگار دے رہے ہیں, اور ساتھ ایجوکیشن کا کاز ہے, تو یہ بات مجھے ویسے سمجھ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا. خیر آپ کا وہ والا ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی گورنمنٹ نے شروع کر لیا ہے جو ان پوسٹس کے اگینسٹ جو بھرتیاں ہونی ہوتی ہے, ایک لانگ پروسیس ہے. آپ کو پتہ ہے ان کا ایک پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو گورنمنٹ نے اس کو انیشیٹ کر دیا ہوا ہے, بٹ اٹ ٹیکس ایئرز. سو ابھی جو ہمارا ان پٹ ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریکروٹمنٹ جو یعنی ان کو ٹیچرز کو بھرتی کرنا ہے, یہ لمبا پروسیس ہے. کیوں اتنا لمبا کیوں ہے؟ اس میں کیا پرابلمز ہیں؟ آئی تھنک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتی ہیں. سو جو ایک پراپر پروسیجر ہے, آپ کو شاید بہتر پتہ ہوگا میرے سے, مگر وہ ایک جو پراپر پروسیجر فالو کرتے ہوئے کافی عرصہ لگ جاتا ہے ٹیچرز کو ہائر کرنے میں. ہمارا یہ رول ہے کہ این جی اوز ہیں, ہم امیڈیٹلی کام کر سکتے ہیں. نہیں آپ کا تو آپ نے تو کسی سے نہیں پوچھنا, آپ کا تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا لیول بھی ظاہر ہے تھوڑا کم ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 2019 میں ہم نے ایک اگریمنٹ سائن کیا گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ, اور ایک پوری یونین کاؤنسل ہے UC49 شاہ اللہ دیتا. یہ D13 آپ نے دیکھا ہوگا. جی تو وہاں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ کے پہلے انہوں نے ہمارے اسکول وزٹ کیے جو کہ گاؤں میں چل رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کے اسکولز کا معیار بہت اچھا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکول اسی علاقے میں ہیں آپ ان سب کو اڈاپٹ کر لیں اور ان کا بھی اسٹینڈرڈ ریز کریں. تو پھر اپریل 2019 میں ہم نے پورا یونین کاؤنسل میں جتنے اسکولز تھے 7 گورنمنٹ اسکول تھے, ہم نے وہ اڈاپٹ کر لیا, اور پھر اس میں جو بھی کمی بیشی تھی ہم نے وہاں 25 ٹیچرز پرووائڈ کیے.
دیکھیں نا 7 اسکولز میں 25 ٹیچرز کی بڑی شارٹیج بات تھی. ہے. ہاں ٹھیک. سو وہ ہم نے جب 1 سال وہ پروگرام چلایا اور ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کی، مانیٹرنگ کی، ہم نے انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کیا، پینے کا پانی، ٹوائلٹس، بہت ساری چیزیں جو ٹھیک ہے. ظاہر ہے مسنگ وہ پوری فیسلٹیز لائٹ تھی. فیسلٹیز. تو وہاں ایک دم جب ایک چینج آیا تو ان گورنمنٹ اسکولز میں ایک سمجھے کہ ٹرانسفارمیشن آ گیا. اوکے. اور یہ ہم نے اکیلے نہیں کیا، یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. ظاہر جتنا ہے. وہاں گورنمنٹ کا اسٹاف تھا، جو ایریا ایجوکیشن آفیسر ہیں، مطلب پورا جو ہے ایک پارٹنرشپ کے ساتھ ہم نے کیا. مگر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر اسکولز کے رزلٹس بہتر ہو گئے. جب آپ اچھا ایکسٹرنل یہ اسیسمنٹ کی کون بات سے کریں، اسکول ہیں جس میں ایجوکیشن جو ہے کلاس 1 سے لے کر میٹرک جی تک جی ہے، یا میٹرک تک ہے، کیسے جی آپ کہاں میٹرک تک اچھا ہے، آپ نے سب کو اڈاپٹ کر جی لیا؟ سب کو. کچھ ہائی اسکولز ہیں، کچھ مڈل اور کچھ پرائمری اسکول. اوکے. مگر جب آپ اگر دیکھیں، اگر ریزلٹس کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹرنل اسیسمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ زیادہ جی ویٹیج دیتے ظاہر ہے ہیں. ظاہر تو ہے. بورڈ ایگزام ہوتا ہے، اسلام آباد میں ایک ایف ڈی کا کلاس 5 کا ایگزام ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے. ہم نے اڈاپشن سے پہلے ان اسکولز کا جو ایوریج پاس پرسنٹیج تھی وہ تھا 70%. 70%. تو 1 سال کے بعد جب ہم نے اڈاپٹ کیا تھا، اس کے بعد وہ ہو گیا 90%. اچھا واو. تو 1 مطلب سال اس کے کا مطلب اندر 20% تو پھر بڑی 20%. پروگرس ہے. اور جو میٹرک کا رزلٹ ہے جس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہمارے آنے سے پہلے 84.5% تھا، اور آنے کے بعد وہ 100% پہ چلا گیا. اوکے. اچھا بڑی سو بات. دیز آر دا ریزلٹس دیٹ اسپیک فار دیم سیلوز، کہ انہی گورنمنٹ اسکولز میں آپ تھوڑا سا ایفرٹ کریں تو آپ بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ اس کے ریزلٹس آپ کو نہیں ڈویڈنڈ ڈیفینیٹلی. مل سکتے ہیں. اچھا. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی، سوری ٹو ہاں انٹرپٹ، جی. کہ پھر جب گورنمنٹ نے یہ ہمارا کام دیکھا، اور یہ پیورلی والنٹری بیسس پہ تھا، اس پہ گورنمنٹ فنڈنگ نہیں انوالو تھی، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے فنڈز خود ریز کیے تھے ڈونیشنز کے تھرو. تو پھر گورنمنٹ نے پھر ایک کانٹریکٹ کمپیٹیٹیو بڈنگ میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح جیسے کہ ہم کام کر رہے ہیں، تو اگر کوئی این جی او ٹیچرز پرووائڈ کرے گورنمنٹ اسکولز میں تو گورنمنٹ اس کو فنڈ کرے گی. اوکے. یہ پھر ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے بعد ہم نے وہ کانٹریکٹ ون کیا. اچھا. اور اب ماشاءاللہ ہم اسلام آباد کے گورنمنٹ اسکولز میں 129 ٹیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں. واو. اور یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ دیکھیں گورنمنٹ شروع میں آپ کو نہیں سپورٹ کرتی، آپ کو خود تھوڑا کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. جب آپ نے کام دکھایا آپ کی این جی جی او نے، تو اس کا مطلب ہے پھر گورنمنٹ بھی اس میں زیادہ جی، انٹرسٹڈ اور ہو وہ گئی. ماشاءاللہ اتنا اچھا وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. یہ جنوری 2022 میں شروع ہوا، اور اب یہ دور دراز علاقوں کی میں بات کر رہی ہوں، ملوٹ اور ماندرا اور نوگزی اور ترنول، ایسی جگہوں دور میں دراز کے جو علاقے جی ہیں. جہاں انہیں ٹیچر ملتی نہیں تھی. تو ہم نے وہاں 16 ایئرز آف ایجوکیشن، مطلب ہے کہ 4 ایئر بیچلرز یا ماسٹرز ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز، Right. اور ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. اور وہ ان اسکولز میں جہاں دیکھیں کلاس روم خالی پڑے ہوئے تھے، بڑی بچے بات ہے. تھے مگر ٹیچرز نہیں تھے، تو کتنا اچھا. لوڈ پڑتا ہوگا اچھا اس اسکول یہ پہ. تھوڑی سی ڈفرینٹ سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بچے یعنی علاقے کے تھے، کمیونٹی کے، لیکن ٹیچرز نہیں تھے جو جی بیسیکلی. جی ناظرین ابھی ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں اینی صاحبہ کے پاس. ناظرین ہم ایک دفعہ پھر اینی صاحبہ کے پاس آئیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے پروگرام چلتے ہیں ایجوکیشن کے، مجھے پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کر یہاں تک، تو ان کا کوئی امپیکٹ ایجوکیشن پہ آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ کہ بڑی بڑی فنڈنگ ہوتی ہیں، یورپین یونین کر رہی ہوتی ہے، اور جائکا کا مجھے پتہ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی امپیکٹ آپ نے دیکھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں بڑے بڑے پروجیکٹس تو بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ کا اسکوپ اتنا واسٹ ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ کئی دفعہ جب یہ بڑے بڑے پروجیکٹس امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے گراس روٹس پہ چینج نہیں آتا جیسے آنا چاہیے. سم ہاؤ وہ امپلیمنٹیشن فیز میں، کیونکہ میں تو میری ایکسپیرئنس ہی فیلڈ میں ہے زیادہ، ہم اسکولز میں ہی کام کرتے ہیں، گراس روٹس پہ ہم کام کرتے ہیں سارے. تو بہت ساری چیزیں جب بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو جب وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے اور اسکول لیول پہ آتا ہے تو وہاں امپلیمنٹیشن میں رہ جاتا ہے، کیونکہ جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہیں.
اور لوگ اس چیز کو شاید فیکٹر ان نہیں کرتے. فار ایگزامپل بہت سارے پروجیکٹس آپ نے دیکھے ہوں گے کمپیوٹرز کے یا آئی ٹی کے لیے آتے ہیں, تو وہ بہت اچھا اکوپمنٹ بھی دے دیتے ہیں یا کمپیوٹر لیب دے دیں گے. اب وہ ایک اسکول جہاں آلریڈی کلاس رومز کی کمی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کلاس روم آپ علیحدہ کر دیں کمپیوٹر لیب کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا دیکھیں ایک ہے نارملی ایک بچہ پڑھ لکھ گیا یا ایڈلٹ لٹریسی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی وہ غریب چلیں وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کوئی اس کا فائدہ ہے, والدین بھی عجیب سا فیل کرتے ہیں. کوئی اس کے ساتھ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایجوکیشن کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن آنی چاہیے جس سے الٹیمیٹلی روزگار کی طرف جائیں؟ جی میں بالکل آپ سے ایگری کروں گی کہ کمپیوٹر ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن, اسکلز بیسڈ جو ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے, اور ہم بھی اپنے اسکولوں میں اس کو کرتے ہیں, ہمیں پارٹ کرتے ہیں کمپیوٹرز کا بھی اور اسکلز کا بھی. مگر اوور آل جو آپ بڑی بات کر رہے تھے کہ بڑے پروجیکٹس کی, سو میں آپ کو یہی بتاؤں کہ جتنے پروگرامز میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کیوں وہ اثر نہیں ہوتا, کیونکہ سم ویئر along the way وہ امپلیمنٹیشن میں وہ ریزلٹس نہیں اچیو کر پاتے. اب اگر آپ لٹریسی کے بارے میں دیکھیں, ہمارے ملک میں کتنے زیادہ گورنمنٹ نے پروگرامز لانچ کیے ہوئے ہیں لٹریسی کے لیے, اور پنجاب میں تو ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ڈپارٹمنٹ آف لٹریسی. سوائے ایک پروونس کے سب میں ہی یہ نان فارمر اس طرف آئے. اچھا یہ چلیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ کووڈ جو ہے پچھلے 2-2.5 سال سے اس نے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور ہمارے ڈسٹینس لرننگ پہ بہت کچھ ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں جو ہے نا میکسیمم کام اس پہ ہو رہا تھا, اور مجھے پتہ ہے ہماری منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی تھی. تو ڈسٹینس لرننگ کا کوئی آؤٹ کم آپ کوئی سروے ہے, کوئی چیزیں ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا کوئی امپیکٹ ہوا ہے؟ کہ نارملی تو یہ ہے کہ وہ جو ہم سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ نیچے آیا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ جی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب کووڈ آیا ہے تو اس نے بہت ساری چیزوں کو جیسے سیٹ بیک ہوا تھا, تو سملرلی ایجوکیشن کو بھی بہت سیٹ بیک ہوا, اور ہمارے بچوں کی لرننگ جو ہے وہ اتنی پیچھے رہ گئی. اور میں تو کلاس روم کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی کہ ہماری ٹیچرز اتنا اسٹرگل کرتی ہیں کہ جب بچے ایک ایکسٹینڈڈ ہالیڈے کے بعد جب واپس اسکول میں آتے ہیں انہیں دوبارہ شروع سے سکھانا پڑتا ہے, کیونکہ اتنی لرننگ گیپس ہوتی ہیں, وہ بھول چکے ہوتے ہیں جو کچھ سکھایا تھا, پھر ہم دوبارہ سے ان کو وہ ریفریش کرتے ہیں. سو کووڈ کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا, مگر دیکھیں گے تو پوری دنیا میں پہنچا, اور جس طریقے سے پاکستان میں ہم نے کوپ کیا, آئی مسٹ سے کہ ہمارے بڑے فلیکسیبل اور انوویٹیو اپروچز تھے. جیسے کہ آپ ڈسٹینس لرننگ کی بات کر رہے ہیں, تو بہت سکولز ہیں, سب کو برا لگتا تھا کہ جی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, مگر ہوئی, اور نہ ہونے سے بہتر ہے. ویلیو ایڈیشن نہیں ہوئی کہ اب کہیں نہ کہیں ہم اس سے بچے اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں, والدین بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹینس لرننگ بھی ایک سچویشن ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کرائسس ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا, 25 ملین یا 27 ملین بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہیں, تو آپ نہیں سمجھتی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ بچے زیادہ ہیں جو بیسیکلی دیہاتوں میں رہ رہے ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ دیہاتوں میں کیسے اس کو ڈسٹینس لرننگ کا کوئی بہت فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتی اس میں کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم نے, کیونکہ ہمارے اسکولز بھی گاؤں میں ہیں, دیہات میں, ہم نے بھی استعمال کیا. جب کووڈ کے دن تھے تو آپ پھر واٹس ایپ گروپس بنا لیتے ہیں. دیکھیں یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس نہ کمپیوٹر ہے نہ ٹیبلٹ ہے, اور اکثر کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے. تو سارے اسمارٹ فون پہ چل رہے ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں جو ہے نا بچے کوئی اسمارٹ فون بھی یوز کر رہے ہیں؟ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس یہ ایکسیس ٹو لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو دین یو آر اگین کریٹنگ اے ڈیجیٹل ڈیوائڈ, کہ وہ لوگ جن کے پاس ہے ٹیکنالوجی وہ پھر بھی کووڈ کے اثرات ان پہ کم پڑے, مگر جن کے پاس نہیں ہے تو ہم نے پھر ہائبرڈ ماڈل بنایا تھا. ہائبرڈ ماڈل کا مطلب ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ بچوں کو بلا کے ہوم ورک دے دیا جاتا ہے, سمجھا دیا جاتا ہے, پھر انہیں کہتے ہیں جی آپ گھر جائیں اور آپ یہ کام کر کے لائیں. اگین یہ پیرنٹس پہ بہت بوجھ پڑتا ہے. آپ بھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں گی, میں بھی رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہوم ورک جو ہے نا جب تک وہ کوئی اس کی صحیح سپرویژن نہ ہو تو وہ بھی بڑا مشکل سے, بچہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کام نہیں کرتا. تو اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈسٹینس لرننگ میں یہ جو کام دے کے بھیجنا ہے اور اس سے کتنے کوئی آؤٹ کم بہتر ہوئے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گی کہ نہ ہونے سے بہتر تھا. نہ ہونے سے بہتر, جی, کیونکہ جب 6 ماہ کے لیے جب اسکول بند رہے تھے تو بہت بڑا نقصان ہوا تھا. نقصان, مگر ایٹ لیسٹ اگر کچھ انٹرولز کے ساتھ
ہم نے یہ دیکھا تھا، کیونکہ ہم نے بھی پورے SOPs بنائے کووڈ-19 کے لیے کہ جب اسکول کھلے گا یہ پروسیجرز فالو کرنے ہیں. تو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا ہول نیشن اینڈ فار دا ہول ورلڈ. مگر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی اب ہم ان لاسز کو پورا کریں گے تو ٹائم لگے گا. اچھا، یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو گئی تو آپ باہر بھی پڑھتی رہی ہیں. ہمارا جو ہائر ایجوکیشن لیول ہے، میرا مطلب ہے کہ آفٹر گریجویشن ماسٹرز ہے یا جو PhD کے، یہ کس لیول پہ آپ ایویلیویٹ کریں گی؟ آپ کی اسیسمنٹ میں یہ کتنا کوئی بہتر ہوا ہے، کم ہوا ہے، کیا ہے؟ میں آپ کو صرف اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ کیونکہ ہم سن بیمز میں ٹیچرز کو امپلائی کرتے ہیں، اور جب ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چاہے ٹیچر نے میٹرک کیا ہوا ہے یا اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، مگر ان کی بیسک جو اسکلز ہوتی ہیں وہ بہت لیکنگ ہیں. اوکے، بیسک اسکلز نہیں ہیں. بیسک اسکلز جو ہیں کہ آپ ایک خط لکھنا ہو انگلش میں، اتنی بیسک چیزیں بھی، یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہو، کانسیپٹ کلیئرٹی، بہت ساری چیزوں میں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اس لیے ہم نے پھر اپنا ٹیچر ٹریننگ پروگرام انگریزی میں جو ہے نا پڑھنا لکھنا کتنا کوئی ضروری ہے؟ ہم نے اپنی زبان جو ہے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک باقاعدہ ججمنٹ ہے کہ آپ ہر لیول پہ جو ہے نا اردو کو لے کے آئیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ آہستہ آہستہ اس کو ریپلیس کیا جائے اردو کے ساتھ، تو آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی اس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اسٹینڈرڈ کمپرومائز ہوگا اور ہم انگریزی سے اردو کی طرف شفٹنگ شروع کریں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں نے تو یہ مثال کے طور پہ کہا تھا کہ اگر ایک خط لکھنے کو کہیں، وہ اردو میں بھی آپ خط لکھوائیں گے تو وہ بھی اس میں غلطیاں ہوں گی. اصل میں اسی سے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ پوچھ لوں کہ یہ بیسیکلی ہم دیکھیں، انگریزی ٹھیک ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہمارا ایک مطلب ہے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. باہر جب بھی جاتے ہیں تو ہم انگریزی کا جو ہے نا وہ ہے ضروری ہے ہمارے لیے، اس کا استعمال بھی ضروری ہے اس کی شاید. لیکن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو سائنس سبجیکٹس ہیں یہ انگلش میں اگر آپ پڑھائیں گے تو زیادہ بہتر شاید وہاں پہ وہ ہوگا. اگر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگیں، چونکہ اردو خود تو آپ کو پتہ نا ایک لشکری زبان ہے جس میں عربی، فارسی، مختلف لینگویجز کا ملغوبہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو یعنی وہ کرنے لگتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ کوئی ٹرمنالوجی بھی تھوڑی سی عجیب سی آ جاتی ہے. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہا تھا. جی، آپ سلیبس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں. جی، اردو کے طور پہ اگر میڈیم لایا جائے تو اس میں کتنا کوئی سٹینڈرڈ پہ فرق پڑے گا؟ اگر آپ ابھی ایگزسٹنگ جو ہماری بکس ہیں انہی کو دیکھ لیں تو اس میں یہ مسئلہ بڑے آرام سے حل کیا ہوا ہے کہ ہماری جتنی سائنس بکس ہیں وہ انگلش میڈیم میں بھی ہیں، جو اردو میڈیم میں ہیں ان کو ساتھ ٹرمینالوجی انگلش میں دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہ کیا جا سکے. مگر جو انگلش میڈیم ورسز اردو میڈیم والی ڈبیٹ ہے کہ ہم نے اپنے اسکولز جو ہیں، جو سن بیم اسکول سسٹم ہے، اس کو ہم نے انگلش میڈیم سلیبس رکھا. جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دو معیار رکھیں گے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، جی انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، میں آئی آسک یو. بالکل ٹھیک ہے، ہم انگلش میڈیم میں ہی، ہم تو سارے آپ کو پتہ ہے یوز ٹو اسی کے. جی، میرے بچے بھی انگلش میڈیم میں ہی پڑھے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے جو چیز پسند کر رہے ہیں تو پھر ہم اوروں کے لیے اگر تھیوریز بنائیں تو آئی تھنک پہلے ہم ایکوالٹی لے کے آئیں اپنے ملک میں. اور ہمارے ملک میں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم جو ہے، اینی صاحبہ ایک چھوٹا سا پریکٹیکل ایشو ہے. پریکٹیکل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی ڈسکشن ہے کہ جی بچہ جو ہے نا جب پڑھنے جاتا ہے، اب وہ پہلے تو اس کی مدر ٹنگ کوئی اور ہوتی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، یہ سارے سندھی ہے. تو وہ اس کو غریب کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھنے جاتا ہے، پہلے تو اس کو اردو میں جب ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، پہلے اس کا جو وہ ہے برین ہے وہ غریب اس ترجمے میں لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو سننے کے بعد پہلے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اپنی مدر ٹنگ سے اردو کی طرف آتا ہے، اور پھر ایک اور لینگویج انگریزی آ جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ ترجمہ کرتا رہتا ہے. تو اس کو اسی لیے ہم جب بول رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس میں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ہم ترجمے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ بھی ایک ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ
جیسے اردو جو ہے نا بہرحال ایک طرح سے ہر جگہ پہ ہماری کمیونیکیشن کی لینگویج ہے اور نیشنل لینگویج ہے، تو اس کو بہرحال ہم لے کے آگے چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ڈیبیٹ بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے کہ مدر ٹنگ میں جو ہے نا بچوں کو دیا جائے، کم از کم وہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرف جانا چاہیے اصولاً؟ میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں. جی لیکن نمبر آف اسٹڈیز ہیو بین کنڈکٹیڈ، اس میں مدر ٹنگ انسٹرکشن جو ہے اس کو بہت ترجیح دی ہوئی ہے، اور جو ریزلٹس ہیں امپیریکل اسٹڈیز شو کہ جب آپ مدر ٹنگ میں انسٹرکشن دیتے ہیں تو بچے کی لرننگ زیادہ اچھی ہوتی ہے. مگر میں آپ کو اگین ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں. تو ہمارے جو بچے جو بالکل پشتو اسپیکنگ ہمارے اسکول میں آتے ہیں اور ٹیچر کو پشتو نہیں آتی، پھر وہ ان بچوں کو کیسے پڑھائے گی؟ تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کن میتھڈ سے ان کو سکھائیں. اگر آپ صرف اور صرف رٹا سسٹم کریں گے، کیونکہ آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں رٹا سسٹم ہے کہ چاہے آپ کسی بھی میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، اردو میں، انگلش میں یا وٹ ایور مدر ٹنگ میں، تو آپ بچے کی کانسیپٹس کلیئر کریں. پلیز آپ بچے کی کانسیپٹس کلیئر کر دیں، پھر کسی بھی لینگویج میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر پائے گا. تو ہمارے ٹیچرز اس قابل ہیں کہ وہ رٹے کی بجائے کوئی کنسیپٹ کلیئر کریں. میرا خیال ہے کہ میں جب میٹرک ایف اے میں تھا، یقین کریں جتنے بھی ہمارے ساتھ کے وہ کلاس فیلوز جو بہت کمزور تھے پڑھائی میں اور فیل ہو گئے، وہ آلموسٹ ان میں سے کوئی 50% سے زیادہ ٹیچرز بن گئے، اور لیس دین 50% وہ ہیں جو وکالت کے پیشے میں چلے گئے. مجھے تو ابھی خیر تھوڑا سا بہت کم وہ ہوتے تھے جو کمیونیکیشن یا دوسری سائڈ پہ آتے تھے. بہرحال یہ ایک بڑی وہ ہے کہ اگر کوالٹی ٹیچرز نہیں ہوں گے تو وہ جو آپ کنسیپٹ کی بات کر رہی ہیں وہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ، یا آپ کا چونکہ ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل، تو کیا ٹیچرز ہمارے وہ والے مل جاتے ہیں جو بچوں کو کنسیپٹ کلیئر کریں بجائے رٹے کے؟ جی آپ نے ایک ہی جملے میں ٹیچرز کو بھی ناراض کر دیا اور وکیلوں کو بھی. نہیں، میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایکچوئل فیکچوئل صورتحال بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ نے ایکسپیرینس سے مجھے پوچھا کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کا دیکھیے، اٹس ناٹ دیئر فالٹ. وہ خود بھی جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ان کو بھی رٹے سے ہی پڑھایا گیا تھا. یہ دیکھیں نا، ایک سائیکل ہوتی ہے. جس طرح سے آپ نے اسکول میں آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹیچنگ ہوتی ہے اور آپ اسی کو کیری آن کرتے ہیں. تو اسی لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری گاؤں میں ٹیچرز ہیں، جب ان کو آپ بالکل سمپل طریقے سے اس لینگویج میں جو انہیں سمجھ بھی آئے، انہیں بتاؤ کہ جی بچے کو اس طرح سے پڑھانا ہے، ایسے پڑھانا ہے، وہ اتنے اچھا ٹیچنگ کرتی ہیں. اور یہ ہر ایک کر سکتا ہے. اگر کوئی ٹیچر بائی چوائس نہیں بھی ہے، تو اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں، بچے آپ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی اسکلز کو اپڈیٹ کریں. اچھا، یہ جو ہم رٹے کی بات کر رہے ہیں، مجھے ویسے خیال آ رہا ہے، آپ ایکسپرٹ ہیں، یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جو کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو رٹے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اگر میں نے اور آپ نے ABC یاد کی ہے زی تک، تو ہم نے رٹا ہی لگایا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی کا فارمولہ کیا ہے H2O، تو وہ تو رٹا ہی ہے. اسی طرح سے مسئلہ فیسا غورس کو آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایز اٹ از وہ مسئلے جو ہے نا لکھنے پڑتے ہیں. تو یہ کسی نہ کسی لیول پہ تو میرا خیال ہے رٹا شاید کوئی کام بھی آ رہا ہوتا ہے یا نہیں آتا. جی پاکستان میں تو ہمیں بہت ہمیں فائدہ بھی پہنچا ہے. دیکھیں، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، دیر آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. ایک روٹ لرننگ ہوتی ہے، ایک ڈرل اینڈ پریکٹس ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. روٹ لرننگ کا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سمجھی بھی نہیں ہے اور بس اس کو طوطے کی طرح آپ نے یاد کر لیا. بالکل ٹھیک. اور ڈرل اینڈ پریکٹس ہے کہ پہلے آپ نے کانسیپٹ کلیئر کیا، پھر اس چیز کو میموری کو کمٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو بار بار دہرایا. تو اس میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ والی جو لرننگ ہوتی ہے وہ 2 دن میں بھول جاتی ہے، رٹا والی. اور جو آپ نے ایک دفعہ سمجھ کے پڑھا ہوا ہے تو وہ آپ کو ساری عمر یاد رہتا. نہیں، ویسے یہ جو وہ رٹے والی ہم بات کر رہے ہیں آن اے لائٹر سائڈ آف دا تھنگز، یقین کریں میں 7th کلاس میں تھا تو وہ قائد اعظم کے 14 نکات کے بارے میں سوال آیا، تو میرا ہی ایک کلاس فیلو کہنے لگا، میں نے تو دب کے میں لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ 14 پوائنٹس ہی لکھنے تھے. کہتا ہے نہیں 14 پوائنٹس تو انہوں نے دیے ہوئے تھے، میں 21 لے کے آیا. تو وہ جو نا سم آف دا ٹائمز وہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں.
بالکل آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں. یہ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں جی. یہ بتائیں کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جی کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کہ بہت بڑا اپ ہل ٹاسک نہیں ہے کہ اس کو بہتر بھی کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو بہت سارے اب ایک اور طبقے کو میں ناراض کرنے لگا ہوں، وی سی صاحبان پکڑے گئے جو پی ایچ ڈی تھے، اور پتہ چلا کہ وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ جعلی تھی، انہوں نے کوئی نقل ماری ہوئی جی تھی. یہاں پہ تو نقل کا رجحان، اتنے سارے ٹیچرز ہیں. تو یہ کس حد تک ہمارا جو ایچ ای سی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ کتنا کوئی بڑا رول پلے کر رہا ہے اس ہمارے کاز کو کہ صحیح جینون جو ہے نا، کیونکہ یہاں پہ جب ایجوکیشن کا ایشو آیا تو آپ کو پتہ ہے باہر سے بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنز آ گئے جو نان ریکگنائزڈ کہلاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت پیسے جو ہے نا بنائے ہیں، بہت قوم کو لوٹا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک تو باقاعدہ اسکینڈل آ گیا تھا جو باہر کی ڈگریاں ادھر بیچ رہا تھا لے کے، جی اور وہ پیسوں کی خاطر لے کے دے رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ کس حد تک انشور کر رہا ہے ہماری ہائر ایجوکیشن کو بہتر رکھنے میں اور اس کو اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں، اور تاکہ واقعتاً ہمارے ہاں کوئی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہوگی تو ظاہر ہے ہم کہیں بہتر لیول پہ جائیں گے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ظاہر ہے اسٹینڈرڈز مینٹین کرنا یہ ان کا کام ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ایک مسئلہ ہوتا ہے نا اس کو کہیں سے پکڑنا ہوتا ہے. رائٹ. اگر آپ بالکل اینڈ پہ پکڑیں گے کہ یونیورسٹی لیول پہ جا کے آپ نے اسٹینڈرڈ امپروو کیا، تو یونیورسٹی کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، کولیگز ہیں جو پڑھا رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو انڈکشن ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ان کی بیس ہی نہیں بنی ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک آپ ان ایشو لوگوں ہے سے بہرحال. کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ وہ بچے پرفارم کریں گے؟ کئی تو کرتے ہیں اچھا مگر آج کل میجورٹی جو ہے ان کی فاؤنڈیشن اسکول جی لیول سے جی نہیں بنی اینی ہوتی. صاحب، آج کل بڑا ایک پالیٹکس کے حوالے سے، آئی ایم شور کہ آپ پالیٹکس سے نہیں ہیں، لیکن ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھیں، وہ بھی بڑی بدماشیاں بھی کرتی تھیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں انہی میں سے کوئی پولیٹیشنز بھی بنتے تھے. ہماری ایجوکیشن جو ہے جیسے سیوک سینس دینے میں وہ اتنا زیادہ رول پلے نہیں کر سکی. تو کیا یہ ہمارے آج کل جو پالیٹکس میں جو ہماری اسمبلیز میں ہوا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے، اور جو ابھی تک کام ہو رہا ہے، اس میں پالیٹکس کا جو پرابلم ہے، تو آپ نہیں سمجھتی اس میں کہیں نہ کہیں ایجوکیشن جو ہے نا، ایک ایجوکیٹڈ قوم جو ہے شاید بہتر پولیٹیکل گورنمنٹس بناتی ہے اور بہتر روایات قائم کرتی ہے. اب ہم ڈی جنریشن کا شکار ہو گئے ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے ہم آگے گورنر صاحب جو ہے نا وہ نہیں لے رہے، اوتھ نہیں لے رہے. تو آپ نہیں سمجھتی اس میں کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کا بھی کوئی ایک عمل دخل ہے، یا ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن کا ہر فیلڈ سے لینا دینا ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں تعلیم بغیر تربیت کے بے معنی ہے. رائٹ. اگر ہم اپنی ایجوکیشن کے ساتھ وہ ویلیوز نہیں انکلکیٹ کر رہے تو پھر اس بچے کو ہم نے انگلش، اردو، میتھ، سائنس یہ تو پڑھا دیا، مگر اسے ایک بہتر انسان نہیں سکھایا کیسے بننا ہے. میں تو صرف یہی بتا سکتی ہوں کہ جو بہت سارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں جو اپنے ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں تھرو دیئر ایجوکیشن، تو ابھی بھی اگر آپ کہیں کہ جی استاد کی عزت نہیں ہے، تو وہ استاد جو ابھی بھی ایک صحیح معنی میں بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، گرومنگ، کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، آج ان کے لیے اتنا ہی رسپیکٹ ہے جیسے پہلے کبھی ہوتا تھا. مگر اگر کوئی ٹیچرز ہیں یا اسکولز ہیں جہاں اس چیز پہ نہیں زور دیا جاتا، تو پھر آبویسلی پھر آپ کے سامنے ہے کہ کیا رزلٹ ہوگا. اور پالیٹکس چھوڑیں، کسی بھی فیلڈ میں اگر ایسے لوگ جائیں گے جن کو شعور نہیں ہے، شاید ڈگریز ہوں مگر ان میں وہ ظاہر تربیت کی کمی ہے، تو پھر اچھے پتہ حالات نہیں نہیں ہوں گے. نوائنی صاحبہ یہ کون سا یہ فنامنا ہے. بہرحال وہ چونکہ ایجوکیشن پہ ہم بات کر رہے تھے، مجھے فیل ہوا کہ کہیں ایجوکیشن کا رول ظاہر ہے سیاست کے ساتھ بھی ہے، سیاست دانوں کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے میں نے آخر پہ کویشچن کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. آج ہم نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ پروگرام کیا. اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت. خدا حافظ.